السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کہ جتنی بھی شکریہ ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے ایک جگہ اکٹھا فرمایا، اور صلاۃ والسلام آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حمد و صلاۃ کے بعد قرآن پاک سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم سب مل کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بکشپناہ میں درود پاک کا ہادیہ نچھاور کرے اور بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ خیبر کے بعد یا شاید کوئی دوسری غزوات ہو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ساتھ میں چند صحابہ کرام مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے۔ وہ گرمی کا موسم، تپتی ہوئی زمین اور وہ بھی رتیلی زمین، پورے جسم گرمی کی وجہ سے پسینہ سے ترو، ہر صحابہ کرام کے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا، خرامہ خرامہ مدینے کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ کھجوروں کی باغات نظر آیا تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ کچھ دیر یہاں آرام کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سر کو خم کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم سب یہاں آرام فرمائیں گے۔ اونٹ کے اندر جو سامان تھے سب اتار لیے گئے، کھجوروں سے اونٹوں کو باندھ دیا گیا، اور جو چارہ پانی تھا کھجوروں کو دے دیا گیا، اونٹوں کو دے دیا گیا، اونٹ چرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے آقا مدینے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، علی کچھ کھانے کا سامان ہے تو نکالو کھایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چند سوکھی روٹیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارے نبی جن کے قدموں میں سونے اور چاندی کی پہاڑ فریاد کیا کرتے تھے، آقا کو حکم دے تو ہم آپ کے آگے پیچھے چلے۔ دولت کیا معنی رکھتی ہے، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائے کہ میرے ساتھ سونا اور چاندی ہو، دھن دولت ہو۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاکنی کا وقت آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرے پاس 6 دینار ہے،
میری روح قبض ہونے سے پہلے اسے تو صدقہ کر دو 6 دینار۔ ہم اس حال میں رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا چاہتے کہ ہمارے پاس 6 دینار ہو اور ہم اپنے رب سے ملاقات کریں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی جو ہے وہی نکالو، تناول فرما لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھیلے سے چند روٹیاں، سوکھی ہوئی روٹیاں نکالتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تقسیم کرتے اس روٹیوں کو اور خود بھی تناول فرماتے، کھانے لگتے۔ کچھ دیر گزر جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا دیکھے کہ ایک مکھی، شہد کی مدھو مکھی جسے کہا جاتا ہے، علی بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر منڈلا رہی تھی، گھوم رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ مکھی آپ سے کچھ گفتگو کر رہی ہے، کچھ بات کر رہی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہاں علی، یہ مجھ سے گفتگو کر رہی ہے، میں اس کی باتوں کو سن رہا ہوں اور جواب بھی دے رہا ہوں۔ حضرت علی آگے بیان کرتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی سے گفتگو شنید کیا ہو رہا ہے، یہ مکھی کیا بول رہی ہے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علی، یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں جگہ پہ میرے شہد کے چھتے ہیں، آپ یوں ہی سوکھی روٹیاں نہ کھائیں، آپ کسی صحابی کو میرے ساتھ بھیجے، وہ شہد لے آئے اور پھر آپ اس شہد سے اس روٹی کو تناول فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کی بولی جانتے تھے اور جواب بھی دیتے تھے۔ موضوع وہ نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی یہ آیا تو بتاؤں گا اونٹ سے کیسے گفتگو کیے، ہرنی سے کیسے گفتگو کیے، چڑیے سے کیسے ہمارے آقا نے گفتگو کیے۔ انشاءاللہ وقت رہا، زندگی رہی تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ تک پہنچائی جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اس مکھی کے پیچھے جاتے ہیں اور شہد نکالتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہد کو لیتے ہیں، صحابہ کرام میں تقسیم کرتے ہیں اور خود بھی شہد کے ساتھ روٹی تناول فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ مکھی پہلے کی طرح پھر سر میں گھوم رہی ہے، منڈلا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ مکھی آپ سے کیا بول رہی ہے اور آپ ان سے کیا گفتگو فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علی، میں اس مکھی سے پوچھ رہا ہوں کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ تو یہ مکھی جواب دے رہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھولوں میں جاتی ہوں، پھولوں کی رس کو چوستی ہوں اور اپنے چھتے میں لا کر جمع کرتی ہوں۔ پھر میں نے اس مکھی سے کہا کہ پھولوں کی رسوں میں مٹھاس نہیں ہوتا، کڑواہٹ ہوتا ہے، تیکھا پن ہوتا ہے، اس میں مٹھاس کیسے ہے؟ تو یہ مکھی جواب دے رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے چھتوں سے نکلتی ہوں، میری ایک رانی ہوتی ہے، وہ آگے آگے جاتی ہے اور پھول چوستی ہے، اور جب ہم چھت سے اس رانی کے پیچھے چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتے ہوئے چلتے ہیں، اور اس وقت تک ہم درود و سلام آپ پر بھیجتے رہتے جب تک ہم پھول چوس کر کے اپنے چھتے تک پہنچ نہیں جاتے۔ تو درود پاک پڑھنے کے سبب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہد میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، کڑواہٹ میں مٹھاس پیدا کر دیتا ہے درود پاک پڑھنے کے سبب سے۔ تو جو کڑوی چیز ہو، اگر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، تو اگر ہماری زندگی میں کڑواہٹ آ گیا ہو، گھر میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہو، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی ہو، میاں بیوی میں لڑائی، بھائی بھائی میں لڑائی، باپ بیٹے میں لڑائی، تلخیاں ہیں خاندان میں، تو اگر اس گھر میں درود پاک کا ورد کیا جائے تو اس زندگی میں مٹھاس پیدا ہوگی یا نہیں؟ خاندان میں مٹھاس پیدا ہوگا یا نہیں؟ وہ اللہ رب العزت جو تیکھے اور کڑواہٹ میں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مٹھاس پیدا کر سکتا ہے، تو اگر ہم نبی پر درود پاک پڑھے تو ہماری زندگیوں میں مٹھاس پیدا کیوں نہیں؟
اگر اپنی زندگیوں میں مٹھاس پیدا کرنا چاہتے ہیں، زبان میں مٹھاس پیدا کرنا کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود بھیجے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو موضوع میں نے لیا، جو آیت کریمہ لیا، ہر انسان جو ابھی وبا ہے اس سے ڈرا ہوا ہے۔ ڈرے ہیں یا نہیں؟ گھبراہٹ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محفوظ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرما دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آج جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو ہمارا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی جب بیماریاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی شافی ہے اور وہی شفا دیتا ہے۔ اب اس آیت میں مفسرین کرام تفسیر بیان کیے ہیں کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب گناہگار مسلمان گناہوں میں ڈوب جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بیمار کر دیتا ہے، بیماری لاحق کر دیتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ رب کو یاد کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کرنے کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے، گناہوں کو بخش دے۔ نمرود کا نام سنے ہیں، فرعون کا بھی نام سنے ہیں، شداد کا بھی نام سنے ہیں، کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کی عمر ہماری طرح 70 80 100 سال نہیں، 500 سال 300 سال 400 سال۔ لیکن کسی کتاب میں بھی آپ یہ بتا دیں، یا کسی مولانا کی زبان سے، یا ہمارے نہیں غیروں کے بھی جو اسکولر مین ہیں ان کی زبان سے بتا دے کہ ان کے سروں میں کبھی درد بھی ہوا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، سر میں درد بھی نہیں ہوا، بخار تو دور کی بات حضرت۔ لیکن ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام ہیں، سبھی کسی نہ کسی بیماری میں، کسی مرض میں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بخار میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور اس قدر بخار آتا تھا کہ سامنے لوگ ٹک نہیں سکتے، اس طریقے سے گرمی بھاپ نکلتے تھے بدن سے، اور ایک چادر نہیں کئی کمبل اڑا دیا جاتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ سے یوں کانپتے تھے۔ اور حضرت ایوب، نبی کا نام کیا حضرت ایوب نا، حضرت ایوب علیہ السلام، معلوم ہے نا ان کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ شیطان نے رب سے کہا تھا کہ یہ تمہارا شکر گزار بندہ اس لیے ہے کہ تو نے اسے مال و دولت عطا فرما دی ہے، اور اسے اس اولادیں بہت ہے، 12 اولاد تھے شاید، اور بہت مالدار تھے، کاشتکار تھے۔ آج کاشتکاریوں کا حال کیا ہے، کسانوں کا؟ یہ کاشتکاری کرنا ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین میں آئے تو سب سے پہلے کاشتکاری کی ہے۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم کاشتکار ہیں، ہم کسان ہیں، اور ہم کسان کے بیٹے ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سبوں نے مسلمانوں نے بات کی ہے، جو بھی ہے، انبیاء کرام، اولیاء کرام، تجارت اولیاء کرام کا، صحابہ کرام کا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی لقب غنی ہو گیا، تو یہ کاشتکاری انبیاء کرام کی سنت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیل بھیجا تھا، ایک ہل، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائے کہ اس طریقے سے ہل چلائے اور اس میں گیہوں ڈالے، بیج ڈالے، پھر گیہوں کا دانہ ہوگا، فصل اگے گا، پھر اس سے آٹا بنائے اور پھر اس سے روٹی بنا کر اب کھائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کاشتکاری کرنے کے لیے سکھلائے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اور معلوم ہے جب حضرت آدم علیہ السلام بیلوں کو جوتے اور جب مارے تو بیل گفتگو کیا، اے آدم تجھے مارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، مجھ سے کام نکالنے کے لیے بھیجا گیا، کام نکالو، مجھے مارو نہیں۔
تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام عرض کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، رب قدیر یہ بیل تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں اس سے کام کیسے لے سکتا ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بولیوں کو بدل دیے کہ انسان نہ سمجھے۔ وہ آج بھی بولتے ہیں لیکن ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے عطا فرما دے وہ بولیاں سمجھتے ہیں۔ جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی آ گئی اور کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایک عرضیہ پیش کرتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ بولے ٹھیک ہے، بولو کیا ہے؟ بولے مجھے جانوروں کی بولی بتا دو کہ میں جانوروں کی بولی سمجھنے لگوں، جانور کیا بولتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائے تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ تم جانوروں کی بولی نہ سمجھو، اسی میں اچھائی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہوتے نا ضد پکڑ لیتے، نہیں حضرت مجھے یہ چاہیے تو چاہیے۔ بولے ٹھیک ہے جاؤ، جانوروں کی بولی تم سمجھ لو گے۔ اب وہ امتی ان کی بہت خوش، گھر آئے، جو جانور بول رہے تھے سب سمجھ رہے تھے۔ ایک دن ایک ہڈی پھینکے کھانا کھانے کے بعد، تو کتا لے کر کے بھاگ گیا۔ تو مرغا بولا دیکھو یہ ہڈی میں میرا بھی حصہ ہے، مجھے تم دے دو میں کھاؤں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی تھی جانوروں کی زبان سمجھ رہے، تو وہ کتا بولا دیکھو آج مجھے کھا لینے دو، 2 دن کے بعد اپنا مالک کا گھوڑا مر جائے گا، ہم دونوں بانٹ اٹھ کے کھائیں گے۔ اب وہ سمجھ رہا تھا، 2 دن گزرا بھی نہیں اس سے پہلے گھوڑے کو بیچ دیا۔ وہ معلوم تھا اس کو، زبان سمجھ رہا تھا، گھوڑے کو فروخت کر دیا۔ مرغا کتے سے کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ گھوڑا مرنے والا ہے، ہمارا مالک تو گھوڑا بیچ دیا۔ بولا مت گھبراؤ، اس کے یہاں جو بکریاں ہیں وہ مرنے والی ہیں، ہم سب اس کے گوشت کھائیں گے۔ وہ کیا کیا، بکریوں کو بیچ دیا۔ اسی طریقے سے مرغے اور کتے کی گفتگو ہوتی رہی، اور جس کے مرنے کے بارے میں بولتا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امتی تھی ان جانوروں کو بیچتا گیا۔ بعد میں یہاں تک نوبت آ گئی کہ مرغے نے کتے سے کہا تم بولتے ہو یہ مرے گا وہ مرے گا، میرا جو مالک ہے وہ پہلے اسے بیچ دیتا ہے، اب کیا ہوگا؟ بولا مت گھبرا، کل مالک ہی مرنے والا ہے، کل جو یہ ہمارا مالک ہے وہی مرنے والا۔ اب یہ دوڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، حضور ایسے ایسی بات ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، کل میری موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میں پہلے ہی بولا تھا کہ جانوروں کی بولی نہ سمجھنا ہی بھلائی ہے، اسی میں اچھائی ہے، اس لیے منع کر رہا تھا۔ اس لیے اب تمہارے جس کی موت تھی اسے تم بیچتا گیا، اب وہ بوال تمہارے سر پہ آیا، اب کل تمہاری موت ہو جائے گی۔ اس لیے گھروں میں جانور وغیرہ رکھنا چاہیے کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، اس مصیبت کو جانوروں میں ٹال دیتا ہے۔ مرغیاں بکریاں گھر میں رہنا یہ بہت پتے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی ان مصیبتوں کو جانوروں میں ٹال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بیماری ہمارے لیے ایک طریقے سے رحمت ہے، اس لیے کہ جب ہم گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو بیمار کر دیتا ہے تاکہ اس بیماری کی وجہ سے اس کے گناہ جھڑ جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا آپ بتائیں جتنی بھی بیماریاں آئیں کیا وہ ختم ہو گئی؟ یہ جو ابھی کرونا ہی سے پہلے ایک بہت خطرناک بیماری کا نام چلا تھا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، جانتے بھی ہیں، ایڈس۔ لوگ اس کے پاس نہیں جاتے تھے، بھاگتے تھے ایڈس کے نام سن کر کے۔ کیا ایڈس کی بیماری ختم ہو گئی ہے؟ نا بھائی، اس سے پہلے بھی بہت اس سے بھی خطرناک بیماری چلی تھی، ٹی بی کی بیماری۔ اگر کوئی خاص ہے تو اس کے گھر پہ لوگ نہیں جاتے تھے، فلاں کو ٹی بی ہے، مت جا، ٹی بی پکڑ لے گا۔ کیا وہ بیماری ختم ہو گئی؟ اس سے پہلے بھی ایک بیماری آئی تھی، ہائزہ۔ ہر 100 سال کے بعد ایک بہت خطرناک بیماری آتی ہے اور وہ بیماری ختم نہیں ہوتی ہے، ہم اس کی بیماری کے ارد گرد ہی میں ہمیں جینا ہوتا ہے۔ اب جس کی موت ہے بہانہ ہے، بیماریوں کی بہانہ ہے، ہاں اس سے احتیاط برتنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں بیماری پھیلی ہو وہاں مت جاؤ، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ اگر بیماری کی جگہ پہ تو وہیں رہو، وہاں سے مت نکلو، اور اگر اچھی جگہ پہ تو وہیں رہو، وہاں سے مت جاؤ۔
احتیاط برتنی چاہیے، لیکن بیماریوں سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ اگر آپ کی موت ہے، چوٹیوں کی سوراخ میں بھی چلے جائیں گے تو ملک الموت وہاں پہنچ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب قرآن میں فرما دیا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب ہم بیمار ہوتے ہیں، اور بھی باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ دیکھیے ایسے انسان کبھی خدا کا نام نہیں لیتا ہے، لیکن جب وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو 1 منٹ میں نہ جانے کتنے بار اللہ 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 پکارتا ہے، اور یوں ہی بھول کے بھی ہم اللہ کا نام نہیں لیتے، لیکن جب مبتلا ہو جاتے بیماری میں تو 1 منٹ میں 100 مرتبہ بھی ہم اللہ کو پکارتے ہوں گے۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بیمار کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے اور میرے نام کے صدقے سے اس کو گناہوں کو معاف کر دے، اس کو گناہوں کو ختم کر دے، اس لیے کہ یہاں کی مصیبت ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن گناہوں کے سبب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیا تو قسم خدا کی جہنم کی ایک چنگاری بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے چنگاری بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم بیمار ہو تو لام تان نہ کریں، بیماری کو برا بھلا نہ کہیں، رب کا شکر ادا کرے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرے، گڑ گڑائے، روئے، اے رب قدیر، جس کے ذریعے سے یا جس گناہ کی وجہ سے مجھے تو بیمار کیا ہے اس گناہ سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ وہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، تو ہی شافی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، آقا علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے ہمیں شفا عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسی پہ اگلا جمعرات تھوڑا اور گفتگو ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ